أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعضاء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. صدق الله العظيم. الله أكبر. رکو پورا ہو جاتا پھر ایک رکو واقعی. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي
القوم الظالمين صدق الله العظيم. قرآن پاک کو صحیح تلفظ اور اس کے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کے زبر زیر پیش اور اس کے مخارج کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کے معنی یکسر بدل جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہمارے درج نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہماری فری کلاس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب ان آیات کا ترجمہ کاری حبیب الرحمن قریشی سے سیکھیں۔ انہوں نے اسم میں کیا، کیا فرق ہوا؟ شاباش. یہاں پہ نا وہ افعال التفضیل کی ڈگری لگی، افعل التفضیل لگا ہوا ہے، اور سے بڑا ظالم جیسے احسن ہے، جیسے اظلم ہے، اکبر ہے، یہ وہ ہے وزن ازل. صرف فرق اتنا ہے کہ فا عین لام جو ہے یعنی مضاف ہے، لام دو مرتبہ آ گیا، زواد لام آ گیا تو یہ ازلو بنا. ہاں جی، ازلو یہ افعل التفضیل ہے. اس سے بڑا گمراہ کون، یہ ترجمہ ہے. اس سے بڑا بہتر کون، اس سے بڑا ظالم کون، یہ کہتا ہے قرآن. اس طرح سے کہتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے، یہ ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے جی. اس سے بڑا گمراہ کون جو کوئی بلائے، جو کوئی بلائے. یدعو جو ہے اس کو آپ واحد سمجھتے ہیں یا جمع سمجھتے ہیں؟ جمع سمجھتے ہیں. جمع نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ اس الف کے اوپر ایک چھوٹا دائرہ لگنا چاہیے. یہ لکھا اسی طرح ہی جاتا ہے یہ واحد. بس وہ دائرہ اس لیے لگنا چاہیے کہ لکھا اس طرح جائے گا، پڑھا واحد کے درجے میں جائے گا. یدعو، یہ میں نے جتنا بھی قرآن مجید لکھا ہے نا اس کے اوپر دائرے چھوٹے چھوٹے ڈالے ہیں تاکہ تجوید کے اعتبار سے صحیح. یدعو جو کوئی، ممن جو کوئی، یدعو بلائے. پورا نہیں پڑھیں گے اس کو، عین پیشوا او. ہاں جی، عین پیشوا او نہیں، لمبا نہیں پڑھیں گے. ہاں، یدعو لکھا اسی طرح جائے گا. یدعو جی من دون اللہ. ماضی ہے جی مضارع ہے. جو کوئی بلائے جی آگے یوسف آگے کی ہے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. عوام الناس واسطے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی نا. آ جائے گی آ جائے گی. یہ آیت ہے بھی کمپیریزن، موازنہ ہے. دائرہ جڑا ہے نا یہ پھر انہوں پرنٹ مارنا چاہیے نا کہ وہ لان یا جنہوں نے تصحیح کی ہے وہ نہیں نا پتا، عوام الناس نہیں نا پتا بھائی، نہیں پتا. گل ختم. یہ تو تمہیں عربی دے نال کچھ پتا چل رہا کہ ہے گل. پیچھے دیکھو نا واحد کا سیگا آ رہا تو اگے کس جمع ہو سکتی. اچھا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا. اور یہ کمپیریزن ہے. اس سے بڑا گمراہ کون، یہ کہتا ہے قرآن میں. اس سے بڑا ظالم کون، یہ کہتا ہے. یہ پنجابی میں ہم کیسے کہتے ہیں؟ تو سب سے بڑا ظالم ہے، تو سب سے بڑا بے ایمان ہے. ہم یہ سے کہتے ہیں. اس کو محاورے میں لے گئے ہیں. ہم پنجابی کا محاورہ کیا کہتے ہیں؟ اور تیرا بڑا بے ایمان کون، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو سب تو بڑا بے ایمان کہنا کیا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا تو ہے. کہتے ہیں کیسے ہیں؟ تیرا بڑا بے ایمان کون، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس محاورے کو قرآن نے اختیار کیا. یہ قرآن سے ہماری پنجابی بنی ہے، یہ سمجھ لیں. یعنی قرآن مجید کا لہجہ جو ہے پنجابی لہجہ ہے. اس سے بڑا ظالم کون، یہ ہے. اس سے بڑا گمراہ کون، اس سے بڑا بہتر کون. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. یہ محاورے ہیں. یہ وہ لفظ اس سے بڑا گمراہ کون، سب سے بڑا گمراہ وہ شخص. ازلو سب سے بڑا گمراہ. ہاں ہم جو صاحب سمجھ آئی ہے. ممن یدعو جو بلائے، جو کوئی اس میں سے جو کوئی بلائے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. اب یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کو
دوسری طرف لے کر آ رہا اللہ ہوں، کے علاوہ کی طرف بلاتا ہے۔ بلا رہا ہوتا ہے ادھر آؤ تم، ہاں جی، من لا یستجیب لہو، اور جو نہیں جواب دیتا واسطے اس کے، جو نہیں جواب دیتا اس کی بات کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک بلا رہا ہے اور دوسرا جو ہے اہل ایمان ہے، وہ اس کی بات پر کان ہی نہیں دھرتا۔ لا یستجیب، استجابت قبول کرنا، جیم واو سے یہ باب استفعال میں چلا گیا، طلب کرنا، مانگنا، نہیں مانگتا، ہاں جی، جو نہیں جواب دیتا واسطے اس کے، بس کیا آگے، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک یا طرف، وہم دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعا سے، ان کے پکارنے سے بے خبر ہے۔ یعنی قیامت کا دن بھی ہوگا نا، وہ اس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ جب یہ گروہ بندیاں ہوں گی تو اس گروہ میں نہیں جائے گا، نہیں، یہ کہتا ہے قرآن۔ یعنی کوئی شخص اس دنیا میں کیسے رہا ہے کہ برائی بلانے والے بلا رہے ہیں اور رکنے والا رک رہا ہے، اس کا جواب ہی نہیں دے رہا، اس کو قبول ہی نہیں کر رہا، تو قیامت والے دن بھی اس گروہ میں وہ نہیں ہوں گے، ادھر ہی بے خبر ہی ہوں گے۔ یہ جنت میں ہوگا تو وہ دوزخ میں ہوگا، یہ کہتا ہے قرآن۔ مرکب اضافی مرکب جاری ہے نا، قیامت تک اس طرح ہی رہے گا، ہاں؟ قیامت تک یہ معاملہ اس طرح ہی رہے گا، ایسے طرح ہی رہے گا، حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، ایسا معاملہ اور آگے بھی ایسے طرح ہی رہے گا۔ اس گروہ چ نہیں شامل ہوئے گا، جنت چلا جائے گا، دوزخ میں چلا جائے گا۔ مرکب جاری لائیے اس واسطے۔ ہاں جی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وَهُمْ مبتدا، عَنْ دُعَائِهِمْ ان کے پکارنے پر، ان کے پکارنے سے، ان کے پکارنے کے بارے میں بے خبر ہیں۔ اتنی بے خبری چاہیے کہ پتہ ہی نہ ہو کیا کہہ رہا، چھوڑو یار، یہ جمع کا ہے نا، دعائی ہے۔ ان کا پکارنا، ان کے پکارنے سے بے خبر ہے، معاشرہ بن گیا نا، ان کی پکار سے وہ بے خبر ہے، ان کی پکار کے بارے میں وہ بے خبر ہے۔ ویسے آج کے دور میں ہم بچے ہیں یا پھنسے ہیں؟ پھنسے ہیں جی۔ آج کے دور، اس آیت کا اطلاق آج کے دور میں کریں، ہم پھنسے ہیں یا بچے ہیں؟ پھنسے ہیں، ہمیں کس نے پھنسایا ہے؟ نہیں، معاشرے نے نہیں پھنسایا، یہ موبائل نے پھنسایا، یہ واٹس ایپ نے پھنسایا، فیس بک نے پھنسایا، ایسے ہی چلے ہوئے، ایک میں اور ایسا پھنسے۔ اور یہ بن گئی ہے ضرورت، اور پتہ نہیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ زبردستی ہو گئی ہے جی، ان کے بچوں نے اسکولوں کے کام نہیں نبڑتے، دیکھو یہ تو انہوں نے ذریعہ بنایا، نظریہ بنا دیا ذریعہ جی، اس سے جا کے کام اس کو ضرور، اس کو اختیار کریں۔ موجودہ وقت پہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے گھر میں موبائل نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی موبائل نہیں، اس نے رکھا پی ٹی سی ایل ٹیلیفون موبائل بس، ابھی تک اس نے موبائل نہیں رکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں آیا کیسے ہے کہ بچے کی تعلیم اس سے لے لو، اور ان کی پکار پہ اگر کان نہ دھرنا، یہ ہے بڑی بات۔ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو بلا رہا ہو اس طرف آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ دیکھیں کیسا موازنہ قرآن کا، کیا کریں گے؟ بچتے ہیں ہم اس آیت کو پڑھنے کیا۔ استجابت کیا ہوتی ہے؟ قبول کرنے کے معنی میں آ رہا جی، جس کسی نے نہیں قبول کیا ان کی پکار کو، ویسے معنی کی ہوئی ہے، پھر باپ سے جا کے قبول کرنا، اس خاصیت بھی ہوا گئی، بس معنی بھی ہوا گیا، خاصیت بھی ہوا گئی۔ سیدھی بات، اس کو کہتے ہیں تدبر قرآن، اس کو کہتے ہیں قرآن۔ قرآن نے آنکھیں کھولی ہیں ہماری، اب کس درجے تک اس کو استعمال کرنا ہے، یہ ہے انسان کا اپنا اختیار، اس کو کس درجے تک اختیار کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، یہ ہے آج کا امتحان، اور اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔
कितने परसेंट पास है, कितने परसेंट फेल है, ये इंसान का अपना इख्तिसार है। और ये कुरान मजीद की ये आयत जो है ये बता रही है। फिर पढ़े इसे, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, उससे बड़ा गुमराह कौन जो कोई बुलाए अल्लाह के अलावा। मन ला यस्तजीबु लहू, बस दूसरी बात आ गई ईमान वाले की, यानी जिस किसी ने नहीं कबूल किया, जिस किसी ने नहीं जवाब दिया, नहीं जवाब देता, नहीं वो कोई जो नहीं जवाब देता, वास्ते उसके क़यामत के दिन तक, मरने तक उसकी बात सुनता नहीं। और वो उनके पुकारने से बेखबर है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम कुरान पढ़ते हैं, इसको इसलिए पढ़ना चाहिए, ये जिंदा किताब है। हर दौर में ये मुंतबिक होती है, जैसा मर्जी दौर हो जाए, कुरान ये है। अब देखिए आगे, व इज़ा हुशिर नासु, वाह और इज़ा जब हुशिरा, ये हाशरा था, मतलब हाशीन रा इसका रूट है, सलासी मुजरद है, हाशीन वो मारूफ होगा, ये मजहूल है, इकट्ठे किए जाएंगे, इज़ा ने उसको हाल बनाया, लोग इकट्ठे किए जाएंगे। अन्नासु को कहते हैं नाइबुल फाइल बन के आ गया। और जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, कानू थे, कानू होंगे, वास्ते उनके दुश्मन, कानू की खबर बनी हुई है आदान। कानू जो है उसका इसम किधर है, लहुम को आप कह सकते हैं नहीं, कानू का इसम उसमें मौजूद है, और वास्ते उनके दुश्मन होंगे, दुश्मन थे, दुश्मन होंगे, सारा तर्जुमा ठीक है। वकानू भी इबादतिहिम काफिरीन, और थे उनकी बंदगी पर वो इनकार करने वाले। जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो वो वास्ते उनके दुश्मन भी होंगे। जब इकट्ठा करेगा इंसान को तो उस वक्त भी वो इसका इनकार करने वाला, उनकी बंदगी पर, उनकी ये बंदगी क्या है, यहाँ बंदगी का मतलब कहा मानना है, उनके कहा मानने से वो ला ताल्लुक होंगे। वैसे तर्जुमे तरतीब में बने कोई कानू लहम, और जब इकट्ठे किए जाएंगे लोग, कानू थे हैं, होंगे, होंगे वास्ते उसके दुश्मन, अच्छा होंगे, इज़ा ने जोड़ा ना उसको। जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, होंगे वास्ते उनके दुश्मन, यानी वो ग्रोह का दुश्मन ही होगा। किन लोगों के वास्ते, हाँ वास्ते होंगे उनके दुश्मन, जब इकट्ठे किए जाएंगे वास्ते उनके होंगे दुश्मन, एक नेक एक बद, दुश्मनी होगी ना, यहाँ भी तो दुश्मनी है, यहाँ हम दुश्मन समझते नहीं, कुरान दुश्मन लेके आया ना, यानी बुराई की तरफ बुलाने वाले को अपना दुश्मन समझो, ये कहना चाहता है। उसमें कितनी खैर हो, है दुश्मन, है बुराई। फिर क्या, वकानू भी इबादती हिम काफिरीन, थे उनका कहा मानने पे उनका कहा मानने से इनकार करने वाले, और थे भी इबादतिहिम, उनके कहा मानने पे इनकार करने वाले। तो इबादत तो की तरफ करें सर, कहा मानना, इबादत के मतलब नमाज रोजा नहीं होता। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, इबादत के मानी कहा मानने के हैं। वो तो मरासमे अबूदियत हैं, आपके तरीके हैं इबादत के। नमाज इबादत के मानी ये है, बंदगी, बंदगी का मतलब है कहा मानना। ये आदान जो है ये अदुबुन की जमा, हाँ जी, अदुबुन की जमा आदान है ये। तो इसका तस्निया क्या बनाएंगे? अदुबुन, अदुवानी, अदुवानी, अदुवैनी, अदुवैनी, आदाउन, आदान, आदा। और ये भी इबादती में जो ता, ये ता किस इबादतुन था, इबादतुन था। हाँ
یہ ایک تو عبدن کی جمع عباد میں یہ وہ نہیں ہے. ہاں جی یہ وہی ہے. پھر یہ بات یہ تا پڑھنے کے لیے آئی ہے. اس قاعدے سے لگی کیا اس کو کہیں گے تا پڑھنے کے لیے آئی ہے. آپ پڑھنے عبادہ ہوں پڑھا نہیں جانا تھا. یہ کون سا قاعدہ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اس کا کیا نام ہوگا؟ ہاں اس تا کو آپ وقایا کہہ سکتے ہیں. جو چیز پڑھنے کے ساتھ لگائی جائے وہ وقایا بنتی ہے. جیسے نون بن جاتا ہے, واو بھی آتا ہے وہ کہہ ہوتا ہے, نون کہہ ہوتا ہے. اور یہ تا بھی ہے. یہاں بھی تا آپ نے پڑھ لیا اور بھی آئے گی. عبادتن آپ نے لکھا نہیں ہوتا, عبادن لکھا ہوتا. ہاں جی. اچھا یاد رکھیے, اگر عبادن ہوگا تو بندے کی بات ہوگی. عبدن عبادن بندے کی بات ہوگی. جب مراسم عبودیت کی بات ہوگی, عمل کی بات ہوگی, عبادتن لائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور یہ بات بھی مجھے ابھی پتہ لگی ہے. جب انسان کے عبادت کی طرف عمل کی طرف بات کرے گا تو عبادتن کرے گا, اور جب بندے کی بات کرے گا تو عبدن سے عبادت کرے گا. جزاک اللہ خیر. کسی بات کے نتیجے تک پہنچنا بھی یہ بھی اللہ کی مہربانی سے. کتنے ہی رکھیں, آگے نہ جائیں. چلیے جزاک اللہ خیر. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا ورحمہ. اللہم ذکرنا